اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے شروع کر کے 20ویں آیت کے آخر تک خدا کا مقدس کلام ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ میں آپ کے لیے اس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، بہت سنیے۔ یہ پہلے کرسمس کے واقعہ کو، کہانی کو روح القدس کی تحریک سے، الہام سے مقدس لوکا نے بیان کیا۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گنا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلے، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور یہ وہی بات ہے جو فرشتے نے ان سے کہی، مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کی۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹے۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب ہم انجیلی بیانات میں سے مسیح خداوند کی پیدائش کے واقعہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کی خبر دنیا کے ہر ایک انسان کو اس کی عقل، اس کی طاقت، اس کی استاد کے مطابق دی گئی۔ فقیہوں کو، فریسیوں کو، جو مذہب کے علماء تھے، اسکالرز تھے، ان کا مطالعہ کرتے تھے، ان کو انبیاء نے پیشن گوئیوں کے ذریعے مسیح کی پیدائش کی خبر دی،
اور ان پیشن گوئیوں کا اندراج پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ فلاسفرز کو، مجوسیوں کو، اسکالرز کو، جو صاحب علم لوگ تھے، مسیح کی پیدائش کی خبر ایک عجیب ستارے کی وجہ سے دی گئی۔ ان کے پاس ستاروں کا علم تھا، وہ ستاروں کے علم کو اور چال کو جانتے تھے۔ مسیح کی خوشخبری ان کو ایک ستارے کے ذریعے دی گئی، اور غریب چرواہوں کو، جو معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ تھے، انتہائی غریب، کم تر، معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہ رکھنے والے، کوئی عزت نہ رکھنے والے، اپنے پیشے کی وجہ سے وہ ہیکل کی طہارت کے قوانین کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان پر خدا کی حضوری کے دروازے بند کر دیے گئے تھے کہ آپ ناپاک لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، آپ پاکیزگی کے معیار جو شریعت دیتی ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ نہ وہ ہیکل میں قربانیوں کے لیے آتے تھے، برے وہی مہیا کرتے تھے قربانیوں کے لیے، لیکن ہیکل میں عبادت کے لیے آ نہیں سکتے۔ انتہائی کٹے ہوئے، پسماندہ، غریب، مذہب کی کتاب میں رد کیے ہوئے لوگ، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر سب سے پہلے ان کٹے ہوئے، پسماندہ اور غریب لوگوں کو ایک مقرر فرشتے کی وجہ سے دی گئی کہ وہ تمام دیواریں، وہ تمام پابندیاں، وہ بیریئرز جن کی وجہ سے تم ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، شریعت کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، ہیکل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہ آج ختم کر دی گئی ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے کل بنی آدم کے لیے خدا کی حضوری کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب جو چاہے وہ خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم چرواہوں کی بات کر لیں یا اپنی بات کر لیں، پرانے عہد نامے کے مطابق خدا کی عبادت کرنے والے یا خدا کو اپنا کہنے والے وہ تو یہودی لوگ تھے، شریعت ان کے پاس تھی، قوانین ان کے پاس تھے، انبیاء ان میں سے آئے تھے، ہیکل ان کے پاس تھی، قربانیاں وہ گزرانتے تھے۔ ہم تو غیر قوم اور کٹے ہوئے جو اپنے کاموں کے سبب سے دور تھے، خارج کر دیے گئے تھے، مسیح کی آمد میں غیر اقوام کے لیے نجات اور خدا کی حضوری کے راستوں کو کھول دیا۔ اور میں اس بات کو جب غور کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر خدا کا بیٹا انسان بن کر زمین پر نہ آتا تو آج کبھی میں مسیحی ہونے کا حقدار نہ ہوتا۔ فرشتے نے آ کر ڈرے ہوئے چرواہے، کیونکہ اس زمانے میں، آرام سے پلیز بیٹھ جائیں، یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جو کوئی آسمانی مخلوقات کو دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے۔ زکریا خوشبو کے مذبح کے پاس اپنی کہانت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، فرشتے کو دیکھا، ڈر گیا۔ یہاں چرواہے ڈر گئے، کہاں ہم، کہاں خدا کا جلال، کہاں آسمانی فرشتے؟ لیکن فرشتے نے ان سے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میری دانست کے مطابق اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی ہو نہیں سکتی جو چرواہوں کو دی گئی، اور ان کے وسیلے ملہم بھکاریوں نے اسے ہم تک پہنچا دیا۔ ہم ایک زندگی گزار چکے ہیں، کرسمس مناتے ہوئے،
لیکن کرسمس پر پیدا ہونے والے بچے کی بابت ہم کچھ نہیں جانتے. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا. جس طرح دنیا میں ہر روز کروڑوں بچے پیدا ہوتے آئے ہیں، شاید اسی طرح کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا. لیکن یسایہ نبی نے 800 سال پہلے مسیح کی پیدائش سے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے کرسمس کی رات پیدا ہونے والا بچہ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عجیب ہوگا. اور لکھا ہے خداوند تم کو آپ ایک نشان بخشے گا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی جس کا نام امانوئیل رکھیں گے. اور مقدس متی اپنے انجیلی بیان میں اس کا اقتباس کرتے ہوئے کہتا ہے امانوئیل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. یہ بچہ عجیب ہے. یسایہ نے کہا ہمارے لیے ایک لڑکا تولد، کن کے لیے؟ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اسے چھیننی نہیں پڑے گی، مانگنی نہیں پڑے گی، اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب. صرف میرے نہیں غور کر لو، عجیب. اس کی پیدائش عجیب، اس کی تعلیمات عجیب، اس کی شخصیت عجیب، اس کا صلیب پر چڑھنا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جانا عجیب ہے. اور مردوں میں سے زندہ ہو کر کبریا کی پہلی طرف بیٹھ جانا یہ عجیب ہے. اور یہ بھی عجیب ہے کہ وہ تیسرے دن عدالت کے لیے آنے والا ہے. اس کرسمس پر میرا بوجھ یہ ہے کہ سانو یہ تو پتا لگ جائے کہ سالگرہ کی اے انے واہ سالگرہ منانا کام ہم بند ہو جائے اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی الہیاتی پہچان، نوشتوں کے مطابق پہچان ہمیں مل جائے. ہمارے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے. کرسمس کے معنی ہماری زندگی میں بدل جائیں گے. ہمارا مستقبل ابدیت میں بدل جائے گا اگر مجھے اس کی سمجھ آ جائے. 3 باتیں فرشتے نے چرواہوں سے کہی اور ان 3 باتوں کی بابت میں آج شام بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. بائبل کا ترجمہ کرنے والوں کے لیے شکر. لیکن یہاں پر جو لفظ ساری امت کے لیے یونانی زبان کا ہے، اس کا مطلب ہے ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے ہوگی. کہ آج داؤد کے شہر یہ بیت لحم اور میکا نبی نے مسیح کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کی پیدائش بیت لحم افراطہ کے اندر ہوگی. مسیح کا بیت لحم میں پیدا ہونا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اصل سے خدا کے پروگرام میں. اور اس نے کہا آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے، یعنی کے لیے ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. کون پیدا ہوا ہے؟ منجی. منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا. اور فرشتے جبرائیل نے کہا تھا تو اس کا نام بولیے یسوع رکھنا. وہ کرے گا کیا؟ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات. آج شام میں ایک اور غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. مسیحیت میں چند سستے اسکالرز پیدا ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اور عیسیٰ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے، یہ 2 شخصیات ہیں. کنواری سے پیدا ہونے والا کائنات میں ایک ہی ہے. اس کو یسوع کہہ لیا جائے گا
عیسیٰ کہہ دیا جائے یہ تعلیم کی کمی ہے۔ جب لفظ یسوع یہ معرب ہوا اور عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو اس کا جو لفظ بنا وہ عیسیٰ تھا، اور ڈکشنری بیان کرتی ہے اس کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا۔ اور وہ ایک ہی ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ کرسمس پر ہمیں ایک نجات دینے والا مل گیا، ہمیں رہائی دینے والا مل گیا، ہمیں چھٹکارا دینے والا مل گیا۔ جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو خدا نے سام کو سزا سناتے ہوئے پہلی پریڈکشن یہ کی، میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان۔ یسوع اس لیے عجیب ہے کہ وہ عورت کی نسل سے دنیا کے تمام انسانوں کا شجرہ نسل یہ باپ سے شروع ہوتا ہے، اور باپ سے شروع کر کے باپ دادا سے گنا جاتا ہے۔ یسوع عجیب شخص ہے، اس کا نسل نامہ عورت سے شروع۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، یسوع کی پیدائش کے انتہائی فرق بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح حضرت آدم بغیر باپ کے پیدا ہوا اسی طرح مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ہم ان دو معجزوں کو مماثل اور پیرالل نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ حضرت آدم کو زمین کی مٹی سے خلق کیا گیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، لیکن بیت لحم کی چربی میں پیدا ہونے والا وہ مٹی سے نہیں بنایا گیا۔ ارے یہ تو وہ تھا جس کے دم سے زندگی آتی ہے، اور وہ زندگی دینے والا اور وہ خالق ہے جس کا وجود بڑے دن سے شروع نہیں ہوتا۔ اکثر جب شجرہ نسل لکھا جاتا ہے یا قبروں پر کتبے لگائے جاتے ہیں تو ان پر لکھا جاتا ہے یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں تاریخ کو یہ مر گیا، یہ انسانوں کا حال ہے۔ لیکن جس کی برتھ ڈے منانے آئے ہو وہ چربی میں پیدا ہو کر اس کا آغاز نہیں ہوا۔ یہی عجیب بات ہے، مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ اس کا جو درست ترجمہ بنتا ہے گریک زبان لوگوس کے مطابق وہ بنتا ہے ازل سے کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے، اور کلمہ خدا ہے، مجسم ہوا، یہی خدا ہے۔ کرسمس کی رات کو ہوا یہ سنیے، یہ عام بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ وہ کلام جس نے کائنات کو زندگی دی، خدا کا ازلی کلمہ، اس نے باپ کے کھوئے ہوئے اور گناہ میں مرتے ہوئے انسان کو نجات دینے کے لیے، واپس لے جانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر جائے گا اور انسانی بدن اختیار کر کے انسانی تاریخ کے اندر داخل ہوگا۔ اور کرسمس کی رات یہی ہوا کہ اصلی کلمے نے انسان کا بدل لیا اور وہ انسانی تاریخ میں داخل ہوا۔ وہ عام بچوں کی طرح پیدا ہوا، لیکن مقدس یوحنا کہتا ہے کلمہ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے۔ یسوع مسیح کا نام پریکٹیکلی کبھی ایمینویل نہیں رکھا گیا، یہ ڈسکرپٹیو نیم تھا جو بتاتا تھا اس کا کردار کیا ہوگا۔ اور جب یسوع نے 3.5 سال اس زمین پر خدمت کی، انسانوں کی عقل دھنگ رہ گئی، وہ کچھ ہوا جو کچھ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کشتی میں سے اٹھا، طوفان کو ڈانٹا، وہ تھم گیا، وہ بیتنیہ کے قبرستان میں لازر کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا قبر سے باہر نکلا، اور وہ نکل آیا۔ کانا گلیل کی شادی میں اس نے میں کو بنا کر طہارت کے مٹکوں کو میں نے بدل کر ثابت کر دیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کرسمس پر میرا سوال آپ سے ہے، کیا
मुझे गुनाहों से निजात मिल गई है। क्या यीशु मसीह की बदौलत खुदा मेरे साथ है? क्या खुदा की हजूरी से मैं लुत्फ अंदोज होता हूं? क्या वो जिसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो मेरे साथ है? आज रात मैं यकीन और ईमान से आपको कह रहा हूं, अगर यीशु आपके साथ है, आपका कोई काम नामुमकिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो हो ना सकता हो। 5 रोटियां 2 मछलियां हजारों को शेर कर देती। यीशु कोई नया फिरका देकर नहीं आया, कोई नया मजहब देकर नहीं आया, वो तो गुनाहों से निजात देने के लिए। साउंड बंद कर दे थोड़ी देर जब तक अज़ान। और उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। गौर से सुनिए, मैं आप तक आवाज पहुंचा सकता। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। सवाल यह है कि मैं हजारों सालों से, या मेरी उम्र जितनी है, मेरे माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी क्रिसमस मनाते आए हैं, फंक्शंस होते रहे हैं, जश्न होते रहे हैं, सेलिब्रेशन होती रही है, लेकिन क्या मेरे दिल के अंदर ये यकीन है कि यीशु मसीह के वसीले मेरे गुनाह मुआफ हो चुके हैं, मुझे गुनाहों की मुआफी का यकीन मिल चुका है, और मैं निजात का प्याला हाथ में उठाकर क्रिसमस पर और सारी जिंदगी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने अपने बेटे को भेजकर मेरे गुनाहों का इलाज कर दिया। मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मुनज्जी के लिए 2 और बातें, यानी मसीह। पुराने अहदनामे की 39 किताबें वो मसाया की बाबत बताती थी, और जब यीशु पैदा हुआ, यहूदी बशिद्दत इंतजार कर रहे थे कि मसाया आएगा और हमें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। वो पॉलिटिकल, सियासी मसाया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको पैगाम दिया गया कि ये गुनाह के बंधन तोड़ने वाला, मौत के डर से छुड़ाने वाला, गुलामी से आजाद करने वाला आ गया है। ये मुनज्जी है, मसीह है, और ये खुदावंद है। कौन है? खुदावंद। बोलिए, वो कौन है? ये आम खुदावंद लफ्ज नहीं जो हम किसी को मास्टर कह दें, बल्कि ये यहोवा का तर्जुमा है। वो इंसान बनकर इंसानी तारीफ में दाखिल। हुण तो हम टाइम ही उदों दिता जो मैं ना गाह होगा ना पिछाच होगा, तो बस मैं सरसरी गल सुनी जाओ। पहले क्रिसमस की रात जो पैगाम दिया गया, वो तेरी और मेरी जरूरत, उस पर गौर करना हमारी जरूरत। हमने फैशन बना लिया है, क्रिसमस करीब आता है, हम कुपियां इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं, और जो नशियावर अशिया है वो इस्तेमाल करते हैं, चर्चिस में पी कर आ जाते हैं। हमें ना खुदा के तकद्दुस का पता, ना चर्च के तकद्दुस का पता। निश्चयी रात को मसीह की खुशखबरी सुना रहे होते हैं, हट जाओ, खुदा अदालत करता है और इसका अंजाम हौलनाक है। ये गुनहगारों का काम नहीं है, ये उनका काम है जिनको निजात मिल गई, जिनके गुनाह माफ हो गए, जिनका यीशु मसाया है और खुदावंद है। वो खुशी से कह सकते हैं कि क्रिसमस ने मेरे अंदर मार्चा किया है, और मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया हूँ, गुलामी से निकलकर आजादी में दाखिल हो गया हूँ। मत मसीह की शख्सियत का मजाक उड़ाओ। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह। ये जिम्मेदारी थी फरिश्ते की, उसने पैगाम दिया। अब चरवाहों की जिम्मेदारी थी कि जो पैगाम उन्हें दिया गया है वो उस पर किस तरह अमल करें। हम हर द्वार, हर कन्वेंशन पर, हर इज्तिमा पर कलाम सुनते हैं, कमीज झाड़ के उठ के चले जाते हैं, चलो अगली बारी देखो। लेकिन कलाम की इज्जत यह है, ये नहीं कि बाइबल को कपड़े चलवेट के उत्ते पर छती तरह। इसकी इज्जत यह है कि इसको पढ़ा जाए, सुना जाए,
غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ چرواہوں کو جب یہ پیغام ملا، کلام کہتا ہے 16ویں آیت، پس انہوں نے جلدی سے، پاکستان کے مسیحیوں کو یہ آیت بھی غور نہ پڑنی چاہیے۔ کیسے گئے تھے وہ؟ اسی ہوں نا تو سانو اللہ بڑا جن ہو جانا ہی تیار ہوئے، ٹائم 1 بجے کا ہوتا، ہم 3 بجے آتے ہیں، پرانے بیچارے آ کے سوکھ جاتے ہیں، لوگ نہیں آتے۔ جے نجات پانی چاہیے نا تو زندگی چ جلدی بھی لیا۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چربی میں پڑا ہوا فرشتہ پورا ڈریس دے کے گیا، چرنی میں پڑا ہوا پا گئے، اور انہوں نے جا کر جیسا فرشتے نے کہا تھا یسوع کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ ہم کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے اگر یسوع میرے پاس نہیں ہے تو بڑا دل کارا ہے، یہ صرف کپڑے، جوتیاں، لڑائیاں، جھگڑے، کوئی بڑا دل نہیں جی۔ کرسمس یہ ہے کہ یسوع میری زندگی میں آ جائے، میں اس تک پہنچ جاؤں، میں اس کو دیکھ لوں، میں اس کو مان لوں۔ اور لکھا ہے انہوں نے چرنی میں پڑا پایا تے پھر انہوں نے ایک گل تما دیتی، مشہور کر دیتی۔ کیڑی گل؟ سانو کہے دی پیڑی گل لب جے نا پھر اسی ہر وقت بہانا لب کے تماؤندے، اور تماؤن والی گل آ گئی کہ انسانوں کے لیے نجات دہندہ آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، خداوند آ گیا ہے۔ ایک گل تمہارا کرو، دنیا میں وہ لوگ جو گناہ میں مر رہے ہیں، بیماریوں میں مر رہے ہیں، تاریکی کے اندر پڑے ہیں، ان کو بتاؤ کہ یسوع آ گیا ہے اور اس نے تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دے کر تمہاری رہائی کا بندوبست کر دیا ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مشہور کی، اور کلام کہتا ہے اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھا۔ سنیا بھی تے میں مکاؤن لگا تے انج کی تے چھیتی جاتی چھوٹا پھر اور مینوں کدوں موقع ملنا۔ سب کچھ سن کر، اے جڑے گرجاں ساؤں کے ٹر جاندے نے غور نہ سن، سب کچھ بولو، سب کچھ سن کر نہیں نہیں اور دیکھ کر۔ جب ہم چرچ آتے ہیں ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ کرسمس کا معنی ہے خوشخبری کو سننا، اور خوشخبری کو انجیل کتاب ہی کا نام نہیں، ورقوں پر مشتمل کتاب کا نہیں، یسوع زندہ انجیل ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، درشن ہو جائے۔ اور لکھا ہے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹے، جنہیں آئے سن انہیں گئے۔ کوئی عجیب لوگ آتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، خالی ہاتھ لمکاؤندے جانا، کچھ نہیں رہنا، اور یہ گنہگاروں کا سٹائل ہے۔ ہم آتے بھی جلدی سے ہیں، ہمارے پاس خوشخبری ہے، اور جاتے کیسے ہیں؟ خدا کی حمد اور بولو خدا کی حمد اور تھوڑے پادری تے نہیں ٹکیا کوئی سوال کا جواب نہ دیو۔ خدا کی حمد اور تے اسی بھلا کی کرتے جانے کی پکایا سا جنہیں سب تو بہت ہی کھاتی ہوں وہ بھی کہنا اتنے دن لمبی بوٹی کوئی نہیں سی مر جائے گا بوٹیاں کھانا اتنے اینا تو باہر۔ اگر تجھے کرسمس کی سمجھ آ گئی ہے، اگر کرسمس کے شہزادے کی سمجھ آ گئی ہے، گناہ معاف ہو گئے ہیں، گناہوں کی معافی مل گئی ہے، اور تم جانتا ہے کہ اب تم مر کر عالم میں ارواح میں نہیں بلکہ فردوس کے اندر داخل ہوگا، تو پھر خدا کی حمد اور تمجید۔ یہ بڑا دن منا کے جان والے کا بھی اپنا وکھرا سٹائل، وہ گیت گاؤندے آتے نہیں، گیت گاندے جب آپ عبادت میں آتے ہیں اگر بلند آواز سے نہیں
दिल में गाते हुए आया करें और गाते हुए जाया करें। ये उनका स्टाइल है जिनको यीशु मिल जाता है। 3 मजूसी आए, उनको भी यीशु मिल गया। उन्होंने तोहफे पेश किए, मैं बात लंबी नहीं कर, लेकिन लिखा है कि उनको हदायत मिली और वो दूसरी राह से होकर चले गए। इसका मतलब है कि जिस रास्ते से वो आए थे उससे वापस, जिनको यीशु मिल जाता है उनको एक और राह मिल जाती है। और उसी ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और हमें जिंदगी की राह मिल जाती है और वो जिंदगी की राह से चले गए। मेरी आपके लिए दुआ है कि ये क्रिसमस आपकी जिंदगी में मसीह का मुकाशफा, उसकी पहचान को लाने का सबब हो और आपकी जिंदगी निजात के गीतों से भर जाए और आपको एक और राह जो गुनाह की राह नहीं मिल जाए। खुदा